ویلکم بیک. ہم نے یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا ویڈیو بھی دکھانا ہے, سو آئی ہوپ دیٹ our producer will put it on for you just now. لیکن until the video comes on, بہت ساری باتیں ہوئی ہیں. ابھی بریک میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اتنا خوبصورت ہے اور ایکول ہے, لیکن ایک چیز آپ نے بات کی تھی سوریج کا. پاکستان کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور وہ ہے انٹریٹڈ را سویج. اور وہ جہاں بھی کوئی ریور ہے یا زمین میں ہر جگہ اس کو بس ڈمپ کیا جا رہا ہے, ٹاکسک ویسٹ ہر جگہ جا رہا ہے. لیکن یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو مینگرووز وغیرہ ہمارا جو ساحل ہے ساری افلوئنٹ وہاں ہی نکل آ رہی ہے انٹریٹڈ, اور سارا کچھ باہر سمندر میں اور مینگرووز کریکس کے اندر. تو یہ اس کو ڈسٹروائے کر رہا ہے یا یہ سروائیو کر سکتا ہے سورج کے باوجود, یا سورج اس کو ختم کر دے گا؟ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے اس میں. ایک بڑا اچھا ہے کہ اگر کبھی آپ کا جہاز میں سفر ہو اور آپ کھڑکی سے باہر دیکھیں تو کراچی کی کوسٹ لائن کے باہر آپ کو ایک کالی لائن نظر آتی ہے بالکل صاف. ایک طرف کالا پانی ہے جو کوسٹ سے ملتا ہے اور پھر سمندر کی طرف نیلا ہو جاتا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جو آپ امیڈیٹلی فش بھی کھا رہے ہیں اور جو لوکل آپ کی میرین کیچ ہے وہ کتنا ٹاکسک ہوگا, اور کیا ٹاکسنز ہوں گی اس میں تمام, کیونکہ ایگزیکٹلی اس میں بہت زیادہ ٹینریز کا بھی آ رہا ہے اور اٹ از سو ٹاکسک. کے علاوہ اس میں آپ جب جائیں اور اسمیل کریں تو یو ول فائنڈ آؤٹ کہ یہ پانی کے اندر کیا ہوگا جو اس کی اسمیل اتنی گندی ہے. اسی لیے سب پرانز وغیرہ پہ اسٹیمپ آتا ہے بلوچستان بلوچستان, وہ گوادر کہتے آتے ہیں پرانز وغیرہ اس کی وجہ سے. لیکن اس کا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ 70 to 80 ہم مانے شکر ہے کہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے, ہم دوسروں پر انگلی اٹھا سکتے ہیں. انگلی اٹھانا تو ہم سب کر سکتے ہیں, یہ تو ہمارا کام ہے نا انگلی اٹھانا. اچھا آپ پر نہیں اٹھائی جا سکتی انگلی, ہماری انگلی بہت لمبی ہے. دیکھیے ویسے حقیقت یہ ہے کہ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں ایک اوورسیز گورنمنٹ کے تعاون سے ٹینریز نے تعاون کر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگایا. تو صنعت کاروں کو بھی احساس ہے کہ یہ زمین انہی کی ہے, یہ ملک ان کا ہے, قدرت کی دی گئی ہے, یہ دولت انہی کی ہے. لیکن وہ کافی نہیں ہے. اس وقت ایک اندازے کے مطابق 70 سے 80% سیویج اینڈ پولیوٹنٹس کو بغیر ٹریٹ کیے ڈال دیا جا رہا ہے. تو صرف 20% 25% ہماری کیپیسٹی ہے. اس میں سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کی ضرورت ہے. اور این مقامی سطح پر یو سی ناٹ جسٹ ہیوج انڈسٹریل اسکیل پلانٹس, کئی بایو فرینڈلی طریقہ کار ہیں ویسٹ کو ٹریٹ کرنے کے. اور اس میں اگر تحقیق کی جائے تو بہت زیادہ بھاری سرمایہ کے آپ اس کو ایفیکٹولی مینج کر سکتے ہیں. لیکن ایک اور بات ہے, آپ صنعت کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی باہر کے ویسٹرن کنٹریز, امریکہ, یورپ وغیرہ, ان کی ریگولیشنز تو بہت ہی اسٹرکٹ ہوتی ہے. اور میں نے سنا ہے کہ ہماری جو فشریز ہے نا, دے ہیو سفرڈ ٹیریبلی بیکاز لوگ کہتے ہیں کہ وہ اسٹینڈرڈ نہیں میٹ کرتے. اور دوسری جو ایک چیز ہے کہ بیکاز یہ ایک آئسولیٹڈ پرابلم نہیں بنتا. اگر پاکستان میں پولوشن ہے, اگر ہمارا کوسٹ لائن ختم ہو رہا ہے, CO2 ایمیشنز رائز کرتی جائیں گی اور ہم وہ جو ہمارا جو کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا. سو اگر یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ تو ہم ایک کنٹریبیوٹر ہے, بڑے کنٹریبیوٹر بن جائیں گے گلوبل وارمنگ, کلائمیٹ چینج ایٹسٹرا. تو میں نے سنا ہے کہ بہت سارے یہ کنسرنز ہیں, انڈسٹریز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا پروڈکٹ نہیں لیں گے اگر وہ انوائرمنٹلی فرینڈلی نہیں ہے, اگر وہ انوائرمنٹلی ISO سرٹیفائڈ نہیں ہے. ویسے اوور آل ٹو بی فیئر پاکستان بین الاقوامی سطح پر چھوٹا سا ہے بیکاز ہماری صنعت بھی چھوٹی ہے. تو 1% بھی نہیں, سب سے آگے امریکہ تو یونائٹڈ اسٹیٹس از دی بگیسٹ, یورپ ہے. جی ہاں, پر ہم تو وی کین اونلی بی ریسپانسبل فار آور سیلف. ہم کسی اور کی ذمہ داری تو نہیں لے سکتے. جی صحیح کہہ رہے ہیں, بہت مزید ضرورت ہے اس میں اضافہ کرنے کی کنٹرولز پر. اچھا, اس کو اگر آپ فلپ سائڈ سے دیکھیں کہ نقصان کے علاوہ فائدہ بہت ہے. اگر ہم اس کو واپس کریں تو ہم کاربن کریڈٹ لے کر ملینز آف ڈالر ارن کر سکتے ہیں, اور بہت سارے ملک کر رہے ہیں. تو پاکستان میں ابھی تک اس پہ کوئی سیریسلی کام نہیں کیا گیا. یہ کاربن کریڈٹ لیے جا سکتے ہیں, آپ فٹ پرنٹ کاربن کا جو کم کریں گے اس کے ایکولنٹ آپ کو ڈالر میں پیسے مل سکتے ہیں. تو ہم بہت لیزی ہے آئی تھنک کہ چلو جی چھوڑ. آپ سب سے
اچھے علاقے جو کہتے ہیں نا موسٹ ایکسپینسو ریزیڈینشیل ایریاز پاکستان کے، آپ ادھر جائیں سب سے زیادہ گاربیج آپ کو وہاں ملے گا، سب سے زیادہ گند وہاں پہ ہوگا، بیکاز لوگ اپنے گھر کو صاف کر کے باہر پھینک دیتے. اس میں ایک تو انڈیویجول رسپانسبلٹی کی کمی یقیناً ہوتی ہے، اور دوسرے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہیں ہوتی، جو اکثر مطلب جیسے ابھی ہم یہ کانفرنس جب پلان کر رہے تھے تو ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ڈیولپمنٹ کے سیکٹر سے جو لوگوں کو بھی ہم بلا رہے ہیں، گورنمنٹ سے ہم نے لوگوں کو اس میں شامل کیا، ایون کارپوریٹ سیکٹر سے ہم نے لوگوں کو اس میں انگیج کیا، اور ہم اسی ٹرائنگل کو آگے زیادہ اس پہ اسٹرانگ کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ اسی پرسپیکٹو سے کہ سارے جب کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کر سکیں گے تو یہ چیزیں بہتر ہو سکیں گی، کیونکہ یہ سب کام اسی وجہ سے ہمارے زیادہ برے ہو جاتے ہیں. جیسے ہم بات کریں کہ جی ہاؤسنگ کالونی اگر بنتی ہے اور اس میں کیا امپیکٹ ہو رہا ہے، اگر ایک پورشن کے لوگ شور مچاتے رہتے ہیں اور وہاں پہ کوئی سنتا نہیں ہے تو وہ بھی پرابلم ہے. اگر اس طرف کا پرسپیکٹو سنا جائے تو وہاں ایک دوسرے حوالے سے چیز سامنے آتی ہے کہ شہر پھیل رہا ہے تو اس کو آپ کس طرف لے کر جائیں. تو یہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں ایک کمپرومائز، ایک بیلنس اسٹرائک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ادروائز تو اس ایکو سسٹم کو مطلب اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو ہم پورے سسٹم کو تو اس لیول پہ لے جائیں گے. ابھی تو ہم جیسے تھوڑا ہے، انڈسٹری بھی تھوڑی ہے اس وقت، اتنا زیادہ اس کے اوپر بڑے کنٹریبیوٹر شاید ہم نہیں ہیں، لیکن اگر اسی طرح چلتے رہے تو بڑے کنٹریبیوٹر بن جائیں. ہمارا تو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہمارا پاپولیشن ہے، بیکاز وہ تو الارمنگ ریٹ پہ بڑھتا جا رہا ہے، ون آف دا ہائیسٹ ان دی ورلڈ. لیکن اس میں ویسے اور وہ سارے ریسورسز کھاتے، پھر وہ زمین بھی مانگتے، وہ ساحل کے قریب زمین مانگیں گے. ماضی کے بنسبت ویسے ٹیمی ماضی کے بنسبت اس وقت ہمارے اضافے میں، آبادی کے اضافے میں کچھ بہتری آئی ہے. جس رفتار سے بڑھ رہی تھی اس سے کمی آئی ہے. لوگ یہ اب تسلیم کرنے لگے ہیں کہ لڑکیوں کی عمر جب تک 18 سال نہ ہو اس کی زبردستی شادی نہیں کرنی چاہیے. پھر برتھ سپیسنگ کا بھی تصور اب پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ عین ہمارے شریعت کیا اسلامی دین کے مطابق ہے کہ ماں کو 2 سال کم سے کم ملنا چاہیے بچے کو دودھ پلانے کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ دوسری پریگننسی اپنا لے. تو یہ اس کی وجہ سے، اور ایجوکیشن، تعلیم، پھر کانٹرسیپٹیوز کی اویلیبلٹی وغیرہ وغیرہ، تو آبادی پر ہوئی ہے بہتری، لیکن اور مزید بہتری کی ضرورت ہے. لیکن آن پولوشن even in the private sector اب اویئرنیس بڑھ گئی ہے. they have set up councils for sustainable development. کئی ایسے بڑی کمپنیز ہیں جو بہت ایکو کانشیس ہو گئی ہیں. آج اسی طرح کی ایک کمپنی آئی تھی اینگرو آپ کی دعوت پر. اینگرو نے بتایا کہ وہ کتنے اس پر توجہ دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. اب مزید ضرورت ہے. EBM ایک اور کمپنی ہے جس نے ہمیشہ بڑے فرینڈلی پریکٹسز اپنائے ہیں، ایکو فرینڈلی. تو اس کو پھیلانے کی، پیغام کو پھیلانے کی بڑی ضرورت ہے، اور اس میں ہر شہری اور ہر ادارے کی ذمہ داری ہے، صرف حکومت کی نہیں. جیسے آپ نے کہا کہ غلاظت پھینک رہے ہیں اپنے دہلیز کے باہر، اب اس میں حکومت کتنا کرے؟ ایوری پرسن شوڈ ریکگنائز ہز ریسپانسبلٹی. سب کو ریسپانسبلٹی ریکگنائز کرنا ہے، لیکن انفراسٹرکچر کو بھی پلیس میں ہونا چاہیے. بیکاز میں دیکھتی ہوں کہ نہ گاربیج کلیکشن کا کوئی یہاں پہ سسٹم ہے، نہ کچھ تو نہ ڈسپوزل، اور اب ویسٹ ٹریٹمنٹ بھی اس کا بھی کوئی خاص نہیں ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جو پالیسی ہے، جو ایگزسٹنگ پالیسی ہے، وہ ایگزسٹنگ پالیسی کافی ہے؟ اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے؟ اگر اسٹرینتھن کرنا چاہیے تو کس طرح؟ اس میں ایک چیز جنرل بات کروں گا، وہ یہ کہ میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جنرلی پالیسیز آر ویری گڈ. جنرلی دا پرابلم جہاں بھی آتا ہے وہ امپلیمنٹیشن میں آتا ہے. آپ کسی بھی سیکٹر کو اٹھا لیں، کسی ایریا کو اٹھا لیں، تو اس میں جو پرابلم آ رہا ہے وہ امپلیمنٹیشن میں آتا ہے. کوئی سم ہاؤ بیچ میں ایک لنک مس ہو گیا. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا. ہم کچھ سال پہلے پیرس میں تھے، تو رات کو اندھیرا تھا، پانی کی آواز آ رہی، تو آئی تھاٹ کہ شاید بارش ہو رہی ہے. میں نے کھڑکی کھول کے باہر دیکھا تو ارلی مارننگ تھی، 5 بجے یا 4:30 بجے، اور ٹینکر سے کچھ لوگ سڑک دھو رہے تھے. میں بہت حیران ہوا. میں نے کہا یہ کیسی بات ہے کہ سڑک کو پانی سے دھویا جا رہا ہے اور برش مار کے. تو میں نے واپس آ کے ذکر کیا کسی سینئر سے کہ دیکھیں پیرس میں تو میں نے یہ دیکھی. اس نے کہا کہ جی آپ پاکستان کے زیادہ تقریباً سارے شہروں میں اسی طرح دھویا جاتا تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں کوئی مسنگ لنک ہوا بیچ میں، کوئی لاسٹ 20-25 سال 30 سال پہلے کوئی گڑبڑ ہوئی اور ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑ دی. آپ دیکھیں
پورے سیکٹر میں لا اینڈ آرڈر لے لیں, جسٹس لے لیں, پاپولیشن لے لیں, ہر چیز بریک ڈاؤن کر دی. اور وہ یہی افیکٹ آج ہم کر رہے ہیں. اور آج یہ بیٹھ یہاں پہ میں ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ کروں گی, جیسے جاوید جبار میں مے ناٹ اگری وتھ می, آئی تھنک وہ اگری کریں گے. جب آپ کی کانسٹیٹیوشن کو کوئی توڑ سکتا ہے, اس کی دھجے اڑا سکتا ہے, تو پھر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. بیکاز جب آپ کے پاس ایک سسٹم نہیں چلے گا تو ایک اینارکی تو پھیلے گی. جب ایک آدمی کچھ کر سکتا ہے تو اینارکی پھیلے گی. سو یہ ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی قانون بنی ہے بہت اچھی بنی ہے, لیکن وہ آپ کے لیے ہے, میرے لیے نہیں ہے. اور اس میں یہ بھی درست ہوگا کہنا کہ آئین کا احترام واقعی میں فرض ہے, لیکن ایک سول حکومت بھی سامنے رکھتے ہوئے کہ بھئی یہ قانون ہے, قانون کی خلاف ورزی کر سکتی ہے. کئی طریقے ہیں. اقتدار کا نظام ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ آپ کئی بہانے ڈھونڈ کر تاخیر پیدا کر سکتے ہیں کسی چیز پر عمل کرنے کی, کچھ بہانے بنانے کی. وہ تو ہم روز دیکھتے ہیں. تو صرف یہ عامر کا نہیں ہے زیادتی, آئی تھنک یہ اجتماعی دونوں یہ ہوتا ہے. لیکن آئی تھنک جو ہوتا ہے کہ پھر آپ گریجولی اگر ایک سسٹم چلتا جائے تو آپ اکاؤنٹیبل بنتے جاتے ہیں, اور جب آپ اکاؤنٹیبل بنتے جائیں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کوئی چیزیں نہیں کریں گے شاید آپ کو ووٹ نہیں ملے گا. فی الحال تو سروائیول کی بات ہے. آپ اس کے بعد سروائیول سے ہم ایک قدم آگے جائیں گے تو پھر یہ جو امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہے, بیکاز آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسیز اچھی ہیں, لیکن کوئی سمجھتا نہیں کہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسٹریٹس کو کیوں واش کریں. ایک زمانے میں ہمارے پاس ٹرام ہوتا تھا کراچی میں, اور لوگ سین فرانسسکو جاتے ہیں ٹرام جسٹ ٹو رائڈ ان دا ٹرام, بیکاز ایک انوکھی چیز ہے. اور فلامنگوز کی ہم بات کر رہے تھے بریک میں. پنک فلامنگوز ہوتے تھے کراچی میں, بہت سارے ہوتے تھے, مجھے یاد ہے ایز اے چائلڈ. مینگروز تو بھری ہوئی ہوتی تھی. آپ برڈز کی بات کریں, پنک فلامنگوز. اب لوگ جاتے ہیں مایامی, دے گو ٹو افریقہ, وہ جا کے اتنی ساری تصویریں لیتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے صنعت کی بات کی, ہم تو ٹورزم میں اتنا کھو جا رہے ہیں. ٹرٹلز کی آپ نے کہانی جو سنائی تھی, you heard the story of the turtle. It's the most amazing story کہ 4 places in the world, one of them is Pakistan. اور یہ کہاں گئے آپ دیکھنے, ہم کوسٹاریکا. مطلب دیکھیں, میں آپ سے اور کتنے پاکستانیوں کو پتا تھا کہ پاکستان میں ہمیں نہیں پتا تھا, اور we were so surprised کہ کراچی میں یہاں پہ ہیں ٹرٹلز, اور وہ جائنٹ ٹرٹلز جو گرین ٹرٹلز ہیں اور انڈینجرڈ ہیں, ہم اس کو ختم کرنے کے اس پہ ہیں. آج ہم نے ایک ایسے صنعت کار جو گمنام رہیں گے ان کا بھی واقعہ یاد کیا, جنہوں نے دیکھ کر یہ مینگرووز کو, ایک کلب کے قریب ہیں بہت خوبصورت مینگرووز کراچی میں, انہوں نے یہ یادگار الفاظ فرمائے. انہوں نے کسی عہدیدار سے کہا یہ سارے جنگلات کو آپ کاٹ کیوں نہیں دیتے تاکہ ذرا صاف نظر آئے نا, یہ پانی چلا جائے گا پھر ہاربر تک, بیچ میں یہ جنگلات نہیں رہیں گے. مانے وہ سجیسٹ کر رہے تھے کہ آپ مینگرووز کو ختم کریں نا, یہ کیا اننیسیسری آبسٹرکل. تو لا علمی کی اور لا احساس کی یہ عالم ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ مینگرووز کی بہت ضرورت ہے اطلاعات پہنچانے کی. تو آپ کیا کر رہے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے, بیکاز جب تک آپ ان کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے, ان کو پتہ نہیں ہوگا, ان کو شعور نہیں ہوگا, پھر پریشر نہیں پڑے گی نہ گورنمنٹ پہ, نہ اداروں پہ, نہ پاپولیشن پہ. آج کی کانفرنس میں ایک بڑا اچھا ایلیمنٹ یہ ہوا, ایک تو سندھ کا پورا فارسٹ ڈپارٹمنٹ آج تقریباً سارے موجود تھے, وچ از اے ویری ہیلدی سائن. دوسرا یہ کہ ہم لنچ اچھا دیا ہوگا آپ نے, لنچ بڑی زیادتی ہے یہ, مطلب کیونکہ ہم سارے سول سوسائٹی سے ہیں. اچھا, ہم سارے سول سوسائٹی سے ہیں, بٹ آئی تھنک وی شوڈ ایکنالج جو اچھی بات ہے. اور سیکرٹری صاحب سے لے کے سارے چیف کنزرویٹر اور کنزرویٹر اور ڈی ایف اوز اور سارے تھے. اچھا, دوسری جو آپ نے بات کی کہ اب کرنا کیا چاہیے, تو ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ٹو سٹارٹ ود ہم ایک سال میں 10 لاکھ لوگ 1 ملین لوگوں تک پہنچیں گے اور ان کو اس کے بارے میں بتائیں گے اویئرنیس. پالیسی میکرز جو پارلیمنٹ میں ہیں, گورنمنٹ سرونٹس, سول سوسائٹی, کالجز, یونیورسٹیز, اور 10 لاکھ لوگوں کو ہم ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہ ایک ہمارا ٹریجر ہے, اس کو ویسٹ نہ کریں, اور یہ کلیکٹیو ایک کانشیس کریٹ کیا جائے. تو یہ لوگ کون ہوں گے؟
یہ سارے یعنی پوری سوسائٹی ہوگی. سماج کے مختلف حصے. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ جو ایڈلٹس ہیں وہ تو تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوں گے ٹو ری ایجوکیٹ, تو بچوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے یہی کہا کہ جی اسکول کے بچے, کالج کے, یونیورسٹیز کے, مگر گورنمنٹ سرونٹ بھی. میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں کہ ہم کافی ویل ریڈ ہیں, مگر جب میں نے لاسٹ ایئر جا کے مینگرووز دیکھے خود آنکھوں سے تو ہم تو شوق میں تھے. میں نے آج صبح کانفرنس میں کہا, میں نے کہا یہ آج کانفرنس اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم نے آ کے لاسٹ ایئر دیکھا, اگر ہم نہ دیکھتے تو شاید ہم بھی وہی اخبار میں پڑھ لیتے. تو آپ ایکو ٹورزم کیوں نہیں کرتے یہاں پہ؟ آئی تھنک وہ ٹورزم آ سکتی ہے, وہ آ سکتی ہے, پھر وہ سیلف سسٹیننگ بھی بن جاتی ہے. گزشتہ 30-40 سال میں یہ بھی آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ساری دنیا میں اور پاکستان میں بھی بچے کو بھی اب احساس ہونے لگا کہ ماحولیات ٹیلی ویژن وغیرہ کا بہت بڑا ایجوکیشن کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے, ٹیلی ویژن, ریڈیو, سینما وغیرہ, اور اسکول کے کریکولم میں بھی اب یہ داخل کیا گیا ہے. تو بچے بہت جوش اور جذبے کے ساتھ اس میں حصہ لیتے ہیں, لیکن اس کو مزید اور مضبوط کرنے کا اور اس کے بارے میں باریکیوں کو سمجھانے کا بھی ابھی بھی ضرورت ہے. بچے یہ فلمز دیکھتے ہیں اور کارٹون فلمز, لائک اینیمیٹڈ فلمز لائک فائنڈنگ نیمو اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اگر یو میڈ اے فلم اباؤٹ دا مینگرووز اینڈ اباؤٹ all the characters who live in the mangroves, or get some famous actors and people to use their voices and tell the stories, and اس طرح پھر وہ ایک empathy, ایک link بھی بن جاتا ہے کہ اس کو خراب مت کرو, اس کو ختم مت کرو, بیکاز ہمارے دوست اس میں رہتے ہیں. we need to keep the young people of this country involved. اور ہمارے جو پاپولیشن ہے تو ویسے ہی 70% under 25, تو بہت ینگ پاپولیشن ہے اور ان کو وہ اس طرح کی تعلیم نہیں مل رہی ہے. لیکن آپ اگر اسکول پروگرامز انٹروڈیوس کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یو کین ٹیک ہنڈریڈز آف اسکول چلڈرن آؤٹ آن دیز ٹرپس ٹو دا مینگرووز, اور یا یہ انفیزیبل ہے جیسے ایک زمانے میں بچوں کو لے کے جاتے تھے؟ نہیں, ہم نے جو آج اس پہ ابھی ہم بیٹھ کے ایک پلان تو بنا رہے ہیں, بٹ میں نے جو آپ کو ملین لوگوں کی بات کی, سارے ملین کو مینگرووز لے جانا لاجسٹکلی کوائٹ ڈیفیکلٹ اینڈ ایکسپینسو. مگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سلیکٹڈ لوگوں کو ضرور یہ جو ٹرپ کر رہے ہیں یہ فریکوینٹلی کرتے رہیں گے. اس میں آئی وڈ مسٹ ایکنالج کہ پاکستان نیوی جو ہے وہ کرافٹ ہمیں وہ دے رہی ہے. اچھا, مطلب دس از اے گڈ چینج ان مائنڈ سیٹ. یو ہیو ٹو گیو پیپل دی کیچر شوز آلسو. نہیں, ہم نے کہا جی ننگے پیر جائیں گے سارے. نہیں, پاکستان از دی اونلی کنٹری سارے ایشیا میں تیمی جہاں پر افواج کا ایک اہم حصہ اس پروسیس کا رکن بن چکا ہے. ہمارا نیوی ایٹ لیسٹ they're doing some good things. فلڈز میں بھی انہوں نے بہت کچھ کیا. انفارچونیٹلی we're out of time, but I think مینگرووز کو تو بچانا ہے اگر ہم نے اپنی ساحل کو بچانا ہے, بیکاز ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ عبداللہ شاہ غازی وغیرہ ہمیں بچائیں گے, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ جو سونامی کو روکے گا وہ واقعی وہ مینگرووز ہی ہے. بالخصوص ہم آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ ایسے اہم موضوع پر آپ نے یہ اہم وقت اس کو ڈیوٹ کیا. تھینک یو سو مچ. کہ دوسرے بھی کر سکتے کریں گے اور بالکل کریں گے. آئی تھنک بہت سارے لوگ اس کو اٹھائیں گے, بیکاز یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر ہم نے میجر آفت سے بچنی ہے تو ہم نے کچھ کرنا ہی پڑے گا اپنے ملک کے لیے اور اپنے لیے. جاوید جبار, فوزیہ ملک اور رومی حیات, آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. اگر آپ کی کوئی رائے ہو, اس پروگرام پہ آنا چاہتے ہیں, انوائرمنٹ, مینگرووز, کلائمیٹ چینج کے بارے میں کچھ جاننا چاہتے ہیں, ہمیں ضرور لکھے گا 24/7 @businessplusTV.pk.